آپ کی جو سوچ ہے اور جو فکر ہے اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں، میں بھی کافی حد تک اس سے اتفاق کرتا ہوں، انہی معاملات سے گزرا ہوں. میرا بھی اتنا بڑا تو نہیں، لیکن میرا بھی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس فیملی سے ہیں اس میں تو آپ زندگی بھر کچھ بھی نہ کرتے تو آپ کے پاس تو کوئی پیسے کی کمی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. جس طرح ہمارے ہاں سسٹم ہے پاکستان میں، اگر ایک بڑا ہے، آپ اس کی فیملی میں آپ ایک چھوٹا سا مدرسہ بنائیں، اس کے بعد آپ امیر ہو جائیں، تو آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ کے محنت والا کام کیوں کیا؟ دیکھیے، جو انسانی شعور ہے نا، اس کی پیاس زمین کی روٹی سے نہیں بھرتی، اس کے لیے آپ کو وہ آسمان کی روٹی بھی اس کو کھلانی پڑتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جس وقت ہم نے اپنی مسندوں کو چھوڑا اور ایک طرح سے ملک سے چلے گئے، اپنے جو عزت تھے، اقربت تھے، تعلقات تھے، اور وہ ایک دوسری دنیا ہے. اگر آپ اس دنیا سے واقف ہیں، اور آپ مجھے لگتا ہے واقف ہیں، اس دنیا میں آپ گئے ہیں، تو وہ ایک دوسری دنیا ہوتی ہے. وہ ایک سلطنت کی طرح کام کرتی ہے. اس کے اندر آپ بادشاہوں کی طرح جیتے ہیں، پھر مناصب ہیں، پھر دنیا کے اندر ایک تعارف ہے، پھر ایک پاور اسٹرکچر کا آپ حصہ ہوتے ہیں، تو سوسائٹی سے بھی خراج وصول کرتے ہیں. تو ایک دوسری دنیا ہے، یہ بات حقیقت ہے. مجھے جو پرابلم ہوئی وہ یہ تھا کہ میرا دین کی طرف آنے کی جو ارش تھی نا، وہ اپنے آبا کی روایت یا اپنے خاندان کی اس عادت سے نہیں پیدا ہوئی، وہ میرے شعور کے سفر سے پیدا ہوئی تھی. اور مجھے دین کا شعوری مطالعے پر جو آمادگی ہے وہ میرے ایک داخلی اضطراب نے کی تھی کہ بھئی اگر میرے دادا پر دادا، یہ پوری کی پوری امت اس سطح پہ دین کی خدمت کرتی رہی ہے، تو میں کیوں نہ جدید دنیا کو اس عہد میں، اس نئے عرف میں، اس نئے محاورے میں، اس نئے طرز استدلال، اسلوب بیان میں دین کا تعارف کراؤں. تو وہ کچھ فکری بنیادوں پر دین کی طرف رجوع ہوا تھا. اگر وہ کوئی موروثی رجوع ہوتا تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ پھر نہ چھوڑنے کی نوبت آتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، کچھ ان کو تھوڑے بہت فکری اشکالات بھی ہوں، تب بھی اسی دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں. دنیا تبدیل کرنا، میں آپ کو دلچسپ بتاؤں، جس وقت میں استراباد سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک سفر کیا کراچی سے لے کر کشمیر تک کا، اور اس میں 20 بڑے علماء سے میں ملا. کیونکہ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ایک روایت میں کھڑے ہوئے ہوں اور اس روایت میں ایک ایسا شخص جس کے بارے میں یہ متفق علیہ ہو کہ بھئی وہ تو گمراہ ہے، اور آپ کی روایت جو ہے وہ 1400 سال کی ایک کڑیاں در کڑی اور سینہ در سینہ نسب میں جڑی ہوئی ہو. تو یہ بالکل لوگ کہتے تھے کہ شاید باولا ہو گیا، بیوقوف ہو گیا، کوئی جادو ہو گیا اس کے اوپر، یہ کس طرح کے کام کر رہا ہے. تو میں نے پھر ایک سفر کیا اور میں نے اپنے جو فکری اضطرابات تھے وہ تمام بڑے علماء کی خدمت میں رکھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ان سب سے مل کے خاص جگہ پر پہنچا تو میری آخری ملاقات ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب سے ہوئی. بہت بڑے فاضل عالم تھے، مولانا مودودی کے اجل شاگردوں میں ان کا تعارف ہوتا ہے. تو میں نے ان کو اپنا حاصل مطالعہ اور رداد بتائی کہ یہ میرے اضطرابات ہیں، یہ روایتی فکر کے اندر کوئی جزوی اختلاف نہیں محسوس کرتا، بلکہ مجھے کچھ اصولوں پر، کچھ پرنسپل اپروچز پہ متبادل راہیں نظر آ رہی ہیں. تو کیا میں اندر رہ کر یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اپنی زندگی کا حاصل مجھے یہ بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ اگر روایت سے جزوی اختلاف کرتے ہیں تو روایت آپ کو ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لے گی، لیکن کہیں پر آپ نے اس اصولی نظام فکر پہ سوال اٹھا دیا تو پھر روایت آپ کو اگل کے پھینک دے گی. تو بس مجھے لگا کہ چند لمحوں کی یہ بات تھی جو مجھے سمجھ میں آئی، اور پھر میں نے اپنے طور پر تو وہ 4-5 سال برزخ کا دور ہے جس میں کچھ باتیں علماء کی ٹھیک لگتی تھیں، کچھ غامدی صاحب کے مکتب فکر کی، خود ان کا مطالعہ ہو رہا تھا، یہ بھی پورا ایک نظام فکر ہے، کوئی 10-15 ہزار ان کے صفحات ہیں، وہ ایک دن میں تو کوئی فاضل نہیں بن جاتا کسی فکر کا. تو برزخ کی زندگی کے بھی 4-5 سال گزرے، اس میں غامدی صاحب کے جو تلامذہ تھے پاکستان کے اندر، خود غام صاحب پاکستان سے جا چکے تھے ملیشیا، ان سے تعارف ہوا، ان کو کچھ پڑھانے کا سلسلہ ہوا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے اپنے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے. میں اگر چاہتا تو ایک دوسرے روپ کے اندر اپنی ہی روایت کا حصہ بن کے رہ سکتا تھا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں اس روایت میں ہوتا تو وہاں پر کیا قدر و منزلت ہوتی ہے جو ذہین نوجوانوں کو دی جاتی ہے.